نبی پاک کے آستانے پر جانا ہے، وہاں نہ بادشاہ دیکھا جاتا ہے نہ فقیر دیکھا جاتا ہے، ہر ایک کا سلام قبول کیا جاتا ہے۔ بلکہ میں تو آپ کو بتاؤں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ وہاں پر سلام پیش کرتے ہیں۔ ایک وقت کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے، ایک خاتون وہ کہتی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں گئی، عورتیں جہاں سے سلام کرتی ہیں ساری عورتیں سلام کر رہی تھیں، کچھ عالمہ عورتیں تھیں، وہ میرے آقا کو اچھے اچھے لقب سے سلام کر رہی تھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا انیس الغریبین۔ یہ جو عورت تھی یہ دیہات کی رہنے والی، گاؤں کی، پڑھی لکھی نہیں تھی۔ اس کو غم لاحق ہوا کہ میں بھی پڑھی لکھی ہوتی تو اچھا سلام کرتی میرے آقا کو، اور رونا آ گیا، اور اس نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ اتنا کہہ کر کے اپنے آنچل سے آنسو پوچھتے ہوئے اپنی قیامگاہ پر اپنے گھر پر آ گئی، سو گئی روتے ہوئے، اور کوستی رہی میری جہالت کو برا ہو، بچپنے کو برا ہو کہ میں پڑھی لکھی نہیں، آج پڑھی لکھی ہوتی تو میرے نبی کو اچھا سلام کر سکتی تھی۔ آئی، سو گئی روتے روتے، قسمت بیدار ہوئی، خواب میں میرے آقا تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آتے ہی آپ نے فرمایا، میرے آقا نے، اے خاتون بڑی دور سے آئی، آج لاکھوں لوگوں نے مجھے سلام کیا لیکن ان سب میں مجھے سب سے اچھا تیرا سلام لگا، اس لیے کہ دل کی گہرائیوں سے سلام کیا تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے مصطفیٰ کے دربار میں نہ اونچ نیچ دیکھا گیا ہے، نہ امیر غریب دیکھا گیا ہے، نہ فقیر بادشاہ دیکھا گیا ہے، نہ ذات پات دیکھی گئی ہے۔ جو جہاں سے آیا وہ میرے مصطفیٰ کریم کے سمندر میں جم گیا۔ حبشہ سے بلال آئے، روم سے صہیب آئے، فارس سے سلمان آئے، عرب سے خالد بن ولید آئے، لیکن یہ سارے ملکوں کے میرے آقا کے مدینے میں ایسے جمع ہوئے جیسے ایک ماں سے پیدا ہوئے چار بھائی بھی اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنا میرے آقا کے صحابہ میں میرے آقا نے محبت ڈال رکھی۔ یہ میرے دین کی خصوصیات ہیں، یہ میرے دین کی خصوصیات ہیں۔ اس لیے میں کہوں گا لوگوں کو لا کر کے دکھاؤ اس کے مثل کوئی چیز ہو جس دین نے اتنے اعلیٰ قسم کی چیزیں دی ہوں۔ آج بھی بچیوں کے حقوق کے لیے دنیا لڑ رہی ہے، عورتوں کے حقوق کے لیے۔ یہ پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹی باتیں، یہ مکاری کی باتیں ہیں۔ یہ صرف اور صرف ہماری عورتوں کو جانور بنانا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ آزادی آزادی، ان کے ہاتھوں میں پلے کارڈ دے کر کے ان کو سڑکوں پر اتارتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ تم بھی، چار دیواری ہماری زندگی نہیں۔ پاکستان میں کچھ عورتیں ایسی باہر آئیں، پلے بورڈ پر لکھا ہوا ہے، ہورڈنگز لے کر کے آئی ہیں، چار دیواری ہماری زندگی نہیں، میری مرضی میری زندگی۔ ان عورتوں کو کون بہکا رہا ہے؟ یہ وہی عیاش قسم کے لوگ جنہوں نے عورتوں کو کتوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ یہ صرف اپنے ہوس کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، ان کو ننگا کر کے اسٹیج پر لا کر نچاتے ہیں۔ عورتیں یہ سمجھتی ہیں یہ آزادی ہے میری۔ یہ آزادی کون سی خاک آزادی ہے جو تم ہر رات دوسرے مرد کی زینت بن جاتی ہو، ہر رات کسی مرد کے بستر کو گرم کرنے لگ جاتی ہو؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ عزیزان گرامی، یہ عورتوں کے حقوق نہیں، عورتوں کے حقوق میرے دین سے پوچھو، اسلام نے کیا دیے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر ایک بیٹی بھی ہو صحیح طریقے سے پرورش کر کے نکاح کر کے دے دیا، حضور فرماتے میری شفاعت اس پہ واجب ہے، میں اس کو جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ بیوی کو ایک لقمہ حلال کا کھلایا، میرے آقا نے فرمایا صدقے کا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق یہاں تک بڑھا دیے، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگو تمہاری جنت تو تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت کو نہیں بڑھایا تو اور کس کو ہے؟ آج وہ لوگ سوال کرتے ہیں جو عورتوں کو جانوروں کی طرح جینے پر مجبور کر رکھا ہے۔ بہرحال میری یہ گفتگو طویل ہوتی چلی جائے گی، یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا۔ عزیزان گرامی وقار، میں اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ